ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ ایک کی بات دوسرے سے کہنا اور سب کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی، اور بے حد کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ بار بار اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہ کروں گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ اپنی ان یادوں کی وجہ سے وہ اپنی نوکری سے بھی نکالا گیا۔ کچھ دن تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزارا کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ ختم ہونے لگی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے مزدوری یا نوکری کے لیے بہت زیادہ کوشش شروع کی۔ مختلف لوگوں سے اس نے کہا، در در پھرا، ایک بندے کے پاس گیا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہی تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت سے بھی واقف تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر مسلسل ناکامیوں سے بہت تنگ آ گیا اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا کہ اب اس گاؤں کو چھوڑ ہی دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا ضروری سامان لیا اور گاؤں سے نکل کے سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسری بستی یا گاؤں میں جا کر محنت کر سکے۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ گاؤں اس کے لیے بالکل نیا تھا اور اس کو وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں اسے کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے آپ اپنی ملازمت پہ رکھ لیں۔ کسان نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات کہ اس کسان کو بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، میری تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے۔ کسان کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ کام تو کرے گا لیکن تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ چغل خور نے جواب دیا، آپ مجھے صرف روٹی اور کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت دے دیں، بس یہی میری تنخواہ ہوگی۔ کسان نے پوچھا کہ اجازت کس بات کی؟ چغل خور بولا کہ آپ مجھے صرف یہ اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں گا۔ چغل خور کی یہ بات اپنی جگہ بہت عجیب تھی، لیکن کسان نے دل میں سوچا کہ مفت کا نوکر مل رہا ہے، صرف روٹی کپڑے میں کیا ہی برا ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے سوچا کہ 6 ماہ بعد اگر ایک چغلی کھا لی تو میرا کیا جاتا ہے؟ کسی سے میری چغلی کھا بھی لی تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ میرے کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری شرط منظور ہے بھائی۔ چنانچہ چغل خور اس کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا، اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے وہ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا اور اس طرح ہر کام میں کسان کی برابر مدد کرتا۔ دن گزرتے گئے اور 6 ماہ بعد چغل خور کی یہ بات کسان کو یاد بھی نہ رہی کہ اس نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی ہوئی ہے۔ ادھر چغل خور کو کسان کے پاس کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح کسان کی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اپنی اس عادت پہ جبر کیے بیٹھا ہوا تھا، مگر اب معاہدے کی مدت مکمل ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ سوچا کہ اب چاہے جو مرضی ہو جائے میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میں آزاد بھی ہوں۔ چنانچہ ایک روز کسان جب اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی، تو یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور بہت ہمدرد بن کے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ہاں ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہوگی؟ چغل خور اور بھی ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ہی ہے۔ یہ خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، وہ کیا بات ہے؟
جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی یہ بیماری تم سے اب تک چھپا رکھی ہے۔ کسان کی بیوی نے حیرت سے پوچھا، کوڑی کب ہوا؟ یہ بات اس کے لیے بہت حیرت انگیز تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی کو اور بھی یقین ہونے لگا۔ اسے دل میں شک ہونے لگا کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، لیکن میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور نے فوراً جواب دیا، اس میں کیا مشکل ہے؟ چغل خور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے نوکر کے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا چلو، جب میں کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو اس کا جسم ضرور چاٹ کے دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی جانب چل پڑا، جہاں کسان پہلے ہی سے اپنے کام کاج میں مصروف تھا۔ دراصل فصل ان دنوں پک چکی تھی، اسی وجہ سے کسان 2 دنوں سے اپنے گھر نہ جا سکا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیت میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بہت حیران ہوا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹتے پھر رہی ہے۔ کسان سارا کام چھوڑ کر سوچنے لگ گیا، اگر نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح حیرت میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو کل جب وہ دوپہر کو کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہے گا۔ آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا پڑے گا، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور وہاں تمہارا بہنوئی تمہاری بہن پہ اتنا زیادہ تشدد کر رہا ہے، وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے جب چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اسے کہا، لیکن ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اس پہ چغل خور نے کہا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح سے مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بےعزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کریں؟ اس کے سالوں نے پوچھا۔ اس پہ چغل خور نے کہا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کسان اسے کس طرح مارتا پیٹتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، انہیں اپنی بہن کی بےعزتی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اچھا، کل ہم سب یہ چھپ کر کھیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ چغل خور یہ سب کہہ کر وہاں سے کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہو اور اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کی مدد نہیں کرتے ہم؟ اس پر چغل خور نے رونے والا منہ بنا کر کہا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے پیٹتے ہیں اور ایک تم ہو کہ اس کی خبر تک نہیں لیتے۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، لیکن ہمارے بھائی نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے اپنی بے عزتی برداشت کرتا رہتا ہے۔ جواب میں اس کے بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پہ یقین نہیں۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں تو کل دوپہر کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا، اچھا کل ہم دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ہم ابھی مرے نہیں ہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا۔
اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس سارے معاملے کی خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کیا کر کے آیا ہے۔ اگلے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں پہنچی تو کسان نے چور آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اس سے ہی نہ کاٹ لے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر یا اس کو زبان لگا کر دیکھ سکے کہ وہ واقعی نمکین ہے کہ نہیں۔ جو ہی وہ لسی کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے اس کے آگے بڑھی، اور جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ کسان اسے اپنا جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا اور نوکر واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پاؤں سے جوتا اتار کے وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر تشدد شروع کیا، قریبی کھیت میں موجود اس کے سالے باہر آ گئے اور واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا یہ کہہ کر وہ سب کے سب للکارتے ہوئے کسان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے آج دیکھتے ہیں کہ تم ہماری بہن پر کیسے مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا ہی تھا کہ دوسرے کھیت میں موجود کسان کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی تو انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کر ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی باتیں بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کام تھا۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔